رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ محترم بزرگوں، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے سزا کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اور یہ دردناک عذاب کس دن ہوگا؟ اس دن ہوگا جس دن ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ لو، یہ ہے وہ مال یا یہ ہے سزا جس کا تم، اس مال کو جمع کرنے کا جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، تو تم اب اس سزا کو چکھو۔ یہ آیت بہت زیادہ چونکا دینے والی آیت ہے۔ عربی زبان میں کنز کہتے ہیں ایسے مال کو جس کو آدمی جمع کر کے رکھے، گاڑ کر رکھے، لاکر میں بند کر کے رکھے اور اس کو استعمال نہ کرے، بس رکھا ہوا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے، عرصے سے پڑا ہوا ہے، اس پر نہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور نہ جو اللہ کی طرف سے اس میں حکم ہے، اس کا حق ہے، اس حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ سارا مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے استعمال کرنا۔ جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دی ہے، اس مال کو پاک کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے مال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر آپ سے کوئی کہے ایک گلاس بہت صاف شفاف پانی ہے اور دوسری طرف ایک گندا پانی ہے، کیچڑ سے ڈوبا ہوا پانی ہے، گندا ہے وہ، آپ سے کہے کہ اس کو مت پینا صاف شفاف پانی کو، بلکہ تمہیں یہ پینا ہے، تو آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دی ہے، وہ مال گندا ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہتا اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس کو کھاتے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم حرام مال کھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور زکوٰۃ آپ پر واجب اور فرض تھی، تو پھر آپ تو حرام کھا رہے ہیں، گندا مال کھا رہے ہیں۔ جو مال غریبوں کا تھا، دوسروں کا تھا، آپ ان پر ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، آپ ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہوں پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے بندو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے مطابق آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ عذاب سننے کے لیے، یہ عذاب کی جو میں نے آیت پڑھی ہے جس میں عذاب کا تذکرہ آیا گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جس کو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن
جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ حدیث شریف میں اس کی پوری تشریح موجود ہے کہ اس کو تختیوں کی شکل دے دی جائے گی۔ جو بھی مال آپ کے پاس، سونا چاندی پیسے زیور جو بھی ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تختی بنا دیں گے، اور اس کے بعد ان تختیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب بالکل لال ہو جائے گا وہ جل کر، تو پھر وہ آپ کی پیشانی کو داغا جائے گا اس سے، آپ کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، آپ کی پیٹھ کو داغا جائے گا اس سے، اور کہا جائے گا اور چکھو مزہ، اس وجہ سے کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے تم۔ میرے بھائیوں، مال پرائے چیز ہے، مال وہ آپ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ۔ آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے بال بچے اس کے وارث ہو جائیں گے۔ تو جو کام آج وہ مال آپ کو آخرت میں کام دیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا فائدہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مال میں جو حق وابستہ کر دیا ہے اس کو آپ ادا کریں۔ زکوٰۃ یا صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو فرض ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو فرض نہیں ہے بلکہ وہ نفل ہے۔ تو آدمی کو نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا فائدہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جائے گا، اور کتنا کم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ تم کو نکالنا ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے، 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ اگر آپ پر 1 لاکھ روپیہ کی مان لیجیے زکوٰۃ فرض ہے تو صرف 2500 روپے نکالنے، 2500 نکال دیجیے، باقیہ سارا مال جو 1 لاکھ تھا آپ کا پاک ہو گیا، اور آپ اس کو استعمال کیجیے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے آپ کا۔ صرف 40واں نکالنا ہے۔ لیکن لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، وہ اندازے سے نکال دیتے ہیں۔ اندازے سے نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ آپ کو حساب کرنا پڑے گا پورے سال کا۔ زکوٰۃ کے اہم مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو کل بھی بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے جن مالوں پر، تو ان مالوں پر آپ اچھی طریقے سے جب سال گزر جائے گا اس کے اوپر، تو آپ کو زکوٰۃ دینی۔ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے کس پر؟ کن مالوں پر؟ سونے پر، چاندی پر، اسی طریقے سے کیش پر، نقد پر، اسی طریقے سے وہ سامان تجارت پر۔ کوئی بھی چیز آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ ہم اس سے تجارت کریں گے، تو وہ آپ کا وہ کیا ہو گیا؟ وہ زکوٰۃ کا مال ہو گیا، وہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جانوروں پر بھی ہے، ہیرے پر نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات پر اللہ نے نہیں رکھا۔ وہ کروڑوں کی ملکیت ہو آپ کی، اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، پہننا ہے، تاج بنا رکھا ہے آپ نے، یا گلے کا ہار بنا رکھا ہے، وہ ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو مال ہے زکوٰۃ کا، انہی میں زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ ہاں، اگر آپ ہیروں کا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو مال تجارت ہو گیا، اب پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان مالوں پر جو میں نے بیان کیا، روپے، پیسے، سونا، چاندی، اور وہ تمام چیزیں جن کو آپ نے خریدا ہے تجارت کی نیت سے، ان پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور جو آپ کی ضرورت کے لیے ہے، سامان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہنے کا مکان ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ چلانے کی گاڑیاں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کے اندر فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کوئی کیا کہتے ہیں فیکٹری ہے، ٹریکٹر ہے، جو آپ کیا کہتے ہیں اس لیے ہے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایسا فیکٹری لگا رکھی ہے جس کے اندر مشین ہوتے ہیں، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشین جتنا میں خریدا، مان لیجیے 1 کروڑ کی مشین خرید رکھا ہے، تو اس 1 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اس مشین سے جو آمدنی ہوگی، جو مال تیار ہوگا، اس مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس مال کو آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ بات آپ اچھی طریقے سے بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ پہلے ان کو جمع کیجئے۔ اتنے پیسے ہیں، جو سونا چاندی ہیں اس کو جمع کیجئے۔ جو آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے وہ بھی ہے، اگر آپ نے شیئر میں لگا رکھا ہے وہ بھی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے موجودہ قیمت کے لحاظ سے۔ ان تمام کو جمع کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا بیلنس ہوا۔ اس کے بعد اگر آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے تو سب سے پہلے اس قرض کو منہا کر دیجیے۔ مان لیجیے پوری ملکیت آپ کے پاس 5 لاکھ کی ہوئی، اس میں سے 1 لاکھ آپ کا قرض ہے، تو آپ پر 4 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہے۔ 4 لاکھ میں جو 2.5% بنتا ہو آپ نکال دیجیے، آپ کا سارا مال پاک ہو گیا۔ لیکن لوگ اس کا حساب نہیں لگاتے، اندازے سے نکال دیتے ہیں، 10,000 20,000 50,000 جو بھی ہوا، نہیں،
آپ اس پر نکالیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا اس میں زکوٰۃ کے معاملے میں کہ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر پیسے پر سال گزرے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کم سے کم، زکوٰۃ کا جو کم سے کم نصاب ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے اس سال اور آئندہ سال بھی اتنا ہے، کم سے کم نصاب کے مالک ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہ 50,000، مان لیجئے 50,000 زکوٰۃ کا کم سے کم نصاب ہے، اور اس رمضان میں آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں۔ آئندہ سال جب رمضان آیا تو آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاس 50,000 سے کم تو نہیں ہے۔ اگر 50,000 ہیں اور 50,000 سے زائد ہیں، 50 سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ بیچ میں چاہے لاکھوں روپیہ آیا سال میں گیا، اس سے کوئی مطلب نہیں، اتنا حساب رکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ بیچ میں کروڑوں روپیہ کمائے، آیا گیا، خرچہ ہو گیا، اس پر اس کو نہیں جوڑنا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب سال شروع ہوا تھا، جب میں مالک ہوا تھا تو اس وقت 50,000 روپیہ تھے، آئندہ سال جب سال پورا ہو رہا ہے تب بھی 50,000 روپیہ ہیں، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے اوپر 49,000 روپے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس 51,000 روپے ہو گئے، 60,000 روپے ہو گئے، تو پھر 60,000 کی زکوٰۃ ہوگی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بیچ میں جو آپ نے کمایا، کھایا، دیا، لیا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جو انسان پاگل ہو جائے گا، اس کو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ سال جب شروع ہو اور سال جب ختم ہو، اس میں آپ دیکھ لیجئے کم سے کم جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اتنا پیسہ ہے یا نہیں، اس پر سال گزر جانا چاہیے، اس کو آپ حساب کر لیجئے، اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے۔ بقیہ زکوٰۃ کے اور بھی کچھ اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ میں اسے کل بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر آسمان کی رحمتیں روک لی جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی۔ آپ کو بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہوگی زکوٰۃ کے رکنے سے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بنا پر مصائب آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دے تو ایک بھی مسلمان بھکاری نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب لوگ دینے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ نے سب کو دے کے مالدار کر دیا، تو آپ پھر لے گا کون؟ لیکن ہم تو ادا ہی نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ۔ عورتوں کو بھی ادا کرنا ہے، مردوں کو بھی ادا کرنا ہے، عورتوں پر الگ فرض ہے، مردوں پر الگ فرض ہے۔ ان مسائل کو میں انشاءاللہ تفصیل سے کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔